تشریف لائیں تو اپنے خوبصورت انداز میں ذکر فضائل حسین محمد و آل محمد کا فرمائیں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نابیاً ینبذر الدجائر یدعون لطاف النوائر کلو امن لا امن سیم جلیل بعلیین بعلیین بعلی اللہم قبل علیک الحجت بالحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تشربوا أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين عليه السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد واجل فرج آل محمد. مجلس آزادی قبولیت خاطر صلوات محمد نئے مرحومین بانیان مجلس جمیع مرحومین ملت جعفریت تمام شہداء خطباء واعظین علماء ذاکرین اور ایسے غریب مومنین ان ابھی خاطر کوئی فاتحہ پڑھنا موجود نہیں. سب درجات دی بلندی کی خاطر حضرت امام زمن کی ذات صلوات اتنی بلند ہو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلوات الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد لعنت اللہ اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. صلوات اللہ کے دو عالم شہزادی اکمن ہے عزت پر عظمت شرف ہے. اللہ حضرت امام زمان ظہور حاجی فرمائے. خدا ریت امام وقت ہوں اپنے مولا دا انقضاء کرن دی توفیق عطا فرمائے. بعد الظہور امام وقت سامنے پیش ہون بھی خدا توفیق عطا فرمائے. اگر متوجہ ہو دعا کو پڑھے اور صحیح
خداوند کریم بحق آل یاسین صدمو امام مظلوم دی قبر دی زیارت کا شرف عطا فرمائے، بعد از موت اس گھر کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جو دعا مومنین نے میرے ذمہ داریاں خدایا گھر پہنچن تو پہلے مولا دے صدقے سب دی دعاؤں مستجاب فرمائے۔ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جس وقت محمد و اہل بیت محمد پہ درود پڑھا جائے، صلوات مل کے قبولیت اجازت ہے تھوڑا جاتا ہے۔ تہتر فرقت امت مصطفیٰ تقسیم ہوئی، اور جس بھی فرقے کو بندہ بیٹھ جائے ہر فرقہ اپنی سچائی کی کوئی دلیل رکھتے ہیں۔ خیر اس سارے دے میں جو کی روشانی تھوڑا جلدی آ جاؤ، چلو گھڑیاں نکل آئی ہیں تو شاید یہ بھی مجھے سننا ہے، آ جاؤ تھوڑا جلدی آ جاؤ کہ آ جاؤ اور جو ہے میں جس بھی فرقے کو بندہ بیٹھ جائے تو ہر کوئی اپنی سچائی کی کوئی دلیل رکھتا ہے۔ سادے مذہب کی بھی سچائی کی آخر کوئی نہ کوئی تو دلیل ہے۔ تجھے میں دیکھو میں آئی کریں تھوڑا اصل ماحول کچھ اس کی سمجھاتے ہوتے پیچھے ہوتے ہیں کہ درمیان کیمرے اگر ادھے آ جاتے تھے کہ نال جڑ جاتا، لیکن ان مجبوری ہے میں کہ شروع اس طرح لکھ خدا جتنے جتنے ہو گل شروع دیجیے۔ ہر فرقے کا مولوی صبح صبح اٹھ کے قرآن مجید سامنے رکھ کے اعلان کر کے زمانے سنا رہے کہ میری نماز قرآن دے نال ہے، میرا روزہ قرآن دے نال ہے، میں کسی کا انتظار نہیں کرنا، میرے کو تھوڑا جا وقت ہے، میں اگے بھی پہنچنا ہے، ادھر بھی کوئی مسئلے بن گئے، لہذا جلدی جلدی میں کتنے بھی حاضری دیواں کہ ادھر بھی چلا جاواں۔ میرے حج قرآن دے نال، میری زکات قرآن دے نال۔ چلو یہ نہیں سمجھ رہی، میں مثال مل کر سمجھا دیں کہ جو بھائی وضو این کرتے ہیں وہ بھی ادھر سادہ وضو قرآن دے نال، جیڑے بھائی وضو این کرتے ہیں وہ بھی ادھر سادہ وضو قرآن دے نال، جیڑے روزہ افطار مغرب کی نماز سے بات کرتے ہیں وہ بھی ادھر سادہ وقت افطار قرآن دے نال، جیڑے ماشاءاللہ چکے دن ہی افطار کر لیں وہ بھی ادھر سادہ افطار قرآن دے نال، جو زکاة ہاتھ نہ لگا کر وہ بھی ادھر طریقہ زکاة سادہ قرآن نال، اور جنہوں نے اپنی زکاة بینک کی چکٹوا دی تھی وہ بھی ادھر ساری زکاة بھی قرآن۔ گل اتنی کرنا چاہنا اگر تسی متوجہ ہو، ہر فرقے دا مولوی ایک کوئی دلیل رکھتا ہے جو میری ہارش ہے قرآن دے نال۔ لو اس خاموش مجمع جو کبھی کوئی بندہ ہمت کر کے اسی مولوی دے سامنے چلا جائے اور وہ قرآن اٹھا کے مولوی دے سامنے رکھ کیا کہ کبھی تا زمانہ نو اے بھی داسنا جو ایک قرآن کس دے نال ہے۔ کبھی تو یہ بتاؤ یہ قرآن کس ہے؟ بس بڑی توجہ ہو گئی ہے میرے واسطے میں بھئی تواڈی عرش قرآن ہے، ہمت کر کدی سپیکر کھول دس زمانے میں قرآن کس ہے؟ تو یاد رکھنا میرے محترم سامعین، تھک جائے گا مولوی قرآن پڑھ کے، حدیثہ پڑھ کے، روایات
اس کو کچھ نہیں ملے گا سوائے ایک فرمان پیغمبر دے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن. اچھا پیغمبر خدا نے اس وقت یہ فرما دیتا کہ قرآن مع علی، تو پھر حضور نے دوسرا جملہ کیوں فرمایا علی مع القرآن؟ ہر عقل رکھنے والا باشعور آدمی سمجھ گیا کہ قرآن علی کے ساتھ ہوگا ہی تب جب علی بھی قرآن کے ساتھ ہوئے تو. پہلے جملے پہ بات واضح، ہر بندہ سمجھ گیا کہ قرآن علی کے ساتھ ہوگا ہی تب جب علی بھی قرآن کے ساتھ. داتا مطالبہ نہیں، میں توجہ کا قرآن علی کے ساتھ ہو گئی تب جب علی بھی قرآن کے ساتھ. پھر حضور نے یہ پہلے جملے کے بعد دوہرا جملہ کیوں فرمایا؟ قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ. کیا حضور کا دوہرا جملہ بے مقصد تھا؟ ہرگز نہیں. قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دی گل حکمت تو خالی نہیں، کوئی نہ کوئی تو راز ہے. ایک راز میں جاندا، اگر آنکھوں تو میں دس دینا چاہنا، پیغمبر خدا کا حقیقت اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے. اگر تمہیں میرے بعد قرآن سمجھنا ہے تو علی سے پوچھ لینا، علی سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھ لینا. اگر قرآن سمجھنا ہے، اگر قرآن سمجھنا ہے تو کہیں اور نہیں جانا، علی سے پوچھ لینا. اور اگر علی سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھ. اور یاد رکھنا، جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا انہیں قرآن بھی سمجھ نہیں آیا. مجمع اس تو زیادہ بھی خاموش ہو جائے میں غلطی کی تھی. جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا انہیں قرآن سوا سے، میں نے فکرہ پڑھ دیا، بڑا ناز ہے کیونکہ فکرہ میرے پنجویں امام ہے. پانچویں امام نے فرمایا اگر سمجھو گے تو میرا خیال ہے مجلس مکمل. امام نے فرمایا جب ہمارا دشمن اپنے ہاتھوں میں قرآن رکھ کے اسے کھولتا ہے تو قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے. ہمارے دشمن کے ہاتھوں میں قرآن اپنے معنی چھپا کے پھر دان سارا سال سانے تھے کہ جناب زور پایا یہ قرآن میں لکھا، وہ قرآن میں لکھا، وہ قرآن میں لکھا. قرآن میں سب کچھ. اگر قرآن سمجھ نہیں آ رہا تو وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں مولا علی کی ولایت نہیں ہے. ایک تحریہ جان دو، سارے جانتے، ویسے چپ کر کے بولا چلا جانتے سارے. تحریہ جو خدا کا بھی قائل ہے. 18 ستمبر انشاءاللہ جی 92 جامعہ امام صادق شبیداری ہے، مجلس ادا ہے اور کافی سارے ذاکرین خطبہ پڑھنا لگے. میں حقیر بھی حاصل تشریف ضرور لیں. ایک تحریہ وہ دربار اجتاق میں ماحول کی نزاکت کو دیکھ کے بڑی احتیاط موجود ہے. اس نے ہاتھ سے کاغذ اٹھایا جس کے قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہر چیز دربار اتنے جو بیٹھے انہوں نے کہ قرآن تمہاری کتاب جی کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ہر چیز میں قادر ہے. لیکن آپ کا یقین ہے کہ اللہ ہر چیز میں قادر ہے. اگر یقین رکھتے ہو کہ خدا ہر چیز میں قادر ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، غور کرنا. انہوں نے یہ بتاؤ اگر وہ ہر چیز میں قادر ہے تو کیا وہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ خاموش ہو گئے. اگر وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ وہ پریشان ہو.
پریشان اس وقت سے ہو گئے کہ ہاں بھی نہیں آکھا جا سکتا، نہ بھی نہیں آکھا جا سکتا۔ ہاں آکھ دیں تو دو ہو کے تو شرک، نہ آکھن کا مطلب ہے خدا دی قدرت ہے، یقینی ہے۔ اگر ہاں آکھو تو پھر پھنس گئے، نہ آکھو تو پھر ہاں دے شرک ہے، نہ دے قدرت ہے، یقین ہے۔ جواب کیا دینا؟ انہوں نے آخر کار یہ فرما دیتا کہ ایسا کرو کل آنا، میں جواب کروں۔ دہریہ بول کے ہو سکے جناب یہ وہ کل نہیں جو کبھی نہیں آئے گا، مطلب یہ سمجھو جو میں ہوں ٹال رہے ہو کہ میں کل نہیں آنا، میں آ جانا۔ انہوں نے نہیں آ جانا جواب، وہ چلے گئے۔ انہوں نے ایک نال بیٹھے بندے نہ کہ میرے سوال کا جواب کر لے، ہو سکے جی جواب آ جائے گا، پریشانی نہیں کرنی، جتنے جتنے تشریف فرما ہو۔ دوسرا دن اگر دربار نہیں سجیا تو وہ دہریہ پہلے پہنچ لوگ آتے رہے، دربار سجتا رہا، مسئلے مسائل چلتے رہے۔ وہ منٹ بعد ہاتھ کھڑا کرے، جی میرا سوال، وقت جی ابھی بیٹھ جاؤ دیتے، پھر جی میرا سوال کل کر کے گیا تھا، بیٹھ یہ صبر کرو۔ جس میں سارا دربار جا چکا وہ چل کے اٹھوں قریب آ، جی میں کل سوال کر کے گیا، اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے۔ انہوں نے اس کو دیکھا جس کو آخر نے جواب لے کے جواب لائے ہو جی دو، ہو سکتی جواب یہ ہے اسے قتل کرواؤ، نہ ہو سی نہ سوال کر سکتا، ہو سکے گل تیری نہیں ٹھیک، بلاؤ جلال جو میری تقریر سن رہے، ممکن ہے کوئی بندہ تو دعا شامل ہو جائے گا۔ جلاد آ گیا، جلاد نے تلوار اتنے اس کا سارے کو پکڑ کے سارے تو جھک گئے، لیکن وہ دہریہ تھلو مسکرائے، ہنس رہے۔ اس کا ہنسنا تو مزید جگر پہ کھنجر ہے۔ انہوں نے ایک منٹ تلوار نہ چلائیں، پھر چھوڑ دیا۔ وہ ہنستا کیوں ہے؟ کیڑی گل تیرا شیر ملا نے تو ہنستا کیوں؟ دہریہ دی گل سن، ہو سکے ہنس اس لیے رہا ہوں مجھے مروا دو کہ میرا سوال تو زندہ رہے گا۔ مجھے مروا دو گے، مولا امیر المومنین نے فرمایا جہاں سوالوں کے گلے دبا دیے جائیں وہاں نسل جاہل پیدا ہو۔ اس لیے علیہ السلام نے فرمایا سوال کیا کرو تاکہ پھٹکنے سے بچے۔ جگہ مجھے مرواؤ گے، سوال تو پڑا، میرے بعد کوئی اور پوچھے گا اسے بھی مروا دو، اس کے بعد کوئی اور ہے اسے بھی مروا، کتنے مرواؤ؟ میں گل سمجھ آ گئی، گل تو ٹھیک آ کر انہوں نے کہتے نہیں ایک بات سکے پھر ماننا نہیں تو جواب چاہتا ہے۔ وہ ہون پریشان ہو گئے، اور میں اس فکرے کو کتنا حسین کر کے جناب کی سماعت کے حوالے کرا، جواب دینا بھی مشکل ہے، سوال کرنا بھی مشکل ہے، جڑے درباری بیٹھے ہیں جواب سننا چاہتے ہیں وہ بھی مشکل ہے، جلال بھی مشکل ہے کہ ساتھ اڑاوا یا نہ اڑاوا، پورا ماحول مشکل میں تھا۔ آنکھ اٹھائی تو سامنے مشکل گشا علی کے بنایا گیا۔ مشکل کشالی حاجت روالی شیر خدالی ہر کوچہ ہر گلی علی علی بول غم لاوی گول یا علی یا علی یا علی نعرہ جتنا خوبصورت نعرہ مارے نا تو سچی گل ہے اتنا خوبصورت جواب نہیں، جتنی میں نے محنت کی یا مولا دا نام ویسے
جس سے مولا امیر پہنچے تو دربار مشکل ہے. علی کو چھوڑ دو گے تو قرآن سمجھ نہیں آئے. ہزار ہاتھ انشاءاللہ پڑھیے جا سکتی اس جملے کو. اور دیکھ کر سارا دربار پہنچا. میں خیریت انہاں کے شکر ہے یا علی آج اچھا ہویا یا علی آج. اور یاد رکھنا جب دین اسلام پہ مشکل پڑی تو مولا نے بلانا نہیں پیا. مولا خود پہنچ. مولا فرمائے کیا مسئلہ ہونا لگی ہے تحریہ کل آیا ہے میں مدد قرآن کو آنے میں کچھ ہو جائے کہ آیت ہے میں کیا ہے ہو جائے کہ تو مندے اللہ قادر ہے میں کہ بالکل ہو جائے کہ پھر 10 قادر ہے تو دوسرا خدا بنا سکتا میں ہاں تھا تو پھنس گیا نہ تھا تو یا علی میرے کو سوال کا جواب نہیں. مولا نے فرمایا یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں میں جواب اس نے جی آ گئے تو مولا نے تحریت بولا. توجہ رکھنا جڑا مولا جواب علی نہ ہونے تو جواب کوئی نہیں دے سکتا. مولا نے تحریت ادھر اس علی تسی کون فرمائے مصطفیٰ کے علم کا وارث. فرمایا میں مصطفیٰ کے علم وہ میرے سردار ہیں محمد مصطفیٰ میں ان کے علم کا. ہو سکے اچھا یہ بتائیے قرآن آپ کا ہے. علی نے فرمایا ہمارا. اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں. مولا نے فرمایا بے شک میرا خدا ہر چیز پہ قادر ہے. ہو سکے آپ اس کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں. علی فرمایا بالکل میرا خدا ہر چیز ہے. ہو سکے سوال وہی ہے جو اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے. جواب چھوڑنا مولا کا دعا نکلے تو ٹھیک ہے نہیں تو تقریر ختم. مولا نے فرمایا آج تجھے جواب. امیر المومنین نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا سن اگر میرا اللہ چاہے تو وہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے لیکن یہ تیری بدبختی ہے کہ دوسرا بننے والا بھی مخلوق کہلائے گا خالق نہیں کہلا سکتا. فرمایا اگر وہ چاہے تو بنا سکتا ہے لیکن جو دوسرا بنے گا وہ مخلوق ہوگا خالق نہیں ہو. خالق وہی ہے جو اس کو بھی خالق کرے گا. جو اہل بیت میں چھوڑ گئے انہیں قرآن سمجھ نہیں. اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو پھر علی کے دروازے پہ آؤ اور اگر علی نو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے دروازے پہ آؤ. نہ قرآن علی کو دور نہ علی قرآن. اور اسے مولا نے فرمایا آسمان والوں کے لیے وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اتنا ہی گل کرنا ضروری ہے. رات کو باہر نکلو گے دیکھو کہ ستارے چمکتے. علی نے فرمایا آسمان کی مخلوق کے لیے زمین پہ وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. حالات تو کچھ اس قسم سے ہو گئے جو اسی قرآن نہ کی صرف قسمہ بستے. جب ایسے ایسی جلدی سے کریے تو ماحول اسی طرح ہی ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ یہ عالم محمد پر سلامت لگن کتنا اپنا ساڑھے کے فرق کہ ذمہ داری کی جگہ ہے. میں اپنی ہر مجلس کا ذمہ دار اور امام زمان کو جواب سے کتنی کوئی بھی کوئی بندہ بیٹھا ہو یا ہدایت لے کے چلا جائے تو مجلس سے حق ادا ہو. قرآن کھولو. اگر اہل بیت پہ حقیقی فضائل دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. اللہ قسم کھا کھا کے اہل بیت پہ فضائل پڑھو. قسم حالانکہ مالک ہے اس کو قسم کی ضرورت ہی نہیں لیکن پھر قسم کھا کر کے والضحیٰ روشن دن کی قسم واللیل اذا سجا چھائی ہوئی رات کی قسم
موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک بندہ کہ قرآن اس لیے آیا تھا محمد وعجل فرج عالم اس زمانے نے کہا لاگی میں کردہ میں موسیٰ کہ مولا قرآن اس لیے آیا تھا کہ اللہ کی میں پھلوں کی قسمیں کھائی. ہم نے فرمایا کہاں کھائی؟ موسیٰ کہ زیتون اور انجیر دونوں چیزوں کو انسان کھاتے ہیں. امام نے فرمایا ہم نہ ہوتے تو کوئی نہ سمجھتا. فرمائیے یہاں مراد کیا ہے؟ فرمایا زیتون سے مراد حسن ہے, انجیر سے مراد حسین ہے. اگر اہل بیت حقیقی فضائل جاننا چاہتے تو قرآن کی تلاش میں سب کچھ ہے اس قرآن میں. امت میں جو قرآن کے نام شروع کی ہے وہ اولاد علی نہ شروع. جو قرآن نال ہویا وہ پاک رسول دی اولاد. قرآن میزے پہ اٹھایا گیا, وارثہ نے سر میزے پہ اٹھایا گیا. قرآن جلایا گیا, وارثہ نے گھر جلائے گئے. میں دو لفظ آ کے کچھ توجہ شاید نہیں کر سکے جلدی جلدی. قرآن جلایا گیا, وارثہ نے گھر جلائے گئے. اور تیسرا ظلم جو قرآن نال ہویا, قرآن دیا آیت نال آیتاں نہیں ملیا, وارثہ دیا قبرہ نال قبرہ نہیں ملیا. قرآن دیا آیتاں نال آیتاں نکلیا, وارثہ دیا قبرہ نال رل گیا. اس مولا علی دیا دنیا بازار کے دربار میں افسوس لگتا ہے مسلمان کا جو اعتراف کرتا ہے شیعہ روح شیعہ کم نہیں کو کدی ہر بیٹھا ہوئی تو زمین دی عدالت کھڑا ہو کے سوچ لیں تین دھیاں پیاریاں ہیں مولا علی خود نہ پیاریا. دنیا تے جس دن آئیے نا جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک عالم دین نے ایک روایت لکھی, میں اسے روایت کا سہارا لے کے آج 2 سفر ہے بس آج تک پہنچنا چاہتا. دنیا تے آئیے بھی گہوارے چاہیے مسافر شام, اکھاں بند کر کے بی بلند آواز نہ رو. اتنا اونچا روئی ہے جو پیغمبر خدا آرام چھوڑ کے بیٹی دے گہوارے کھلا گئے. رون دی ہوئی بیٹی کو اکھاں تو تھا کے فرمایا زینب اکھاں کھول تے چپ کر. مسائل چھوڑن واسطے تشریف فرماؤ اللہ سونا بی بی نہ چپ کی تھی نہ بی بی اکھ کھول. جناب امیر المومنین قریب آ گئے, یا رسول اللہ بیٹی میری ہے میں کوشش کراں. علی علیہ السلام ہاتھ چاچا کے فرمایا زینب تیرے رومن دی وجہ تو مہدیاں تسبیح چھٹ گئی. بابا منت کر دے چپ کر جا. بی بی نے چپ کی تھی نہ مجلس ہو چکی ہے جس استہائی بلند ہو گئی. پھر جناب سیدہ قریب آ گئے, میری بیٹی اکھاں کھول, تیرے رومن دی وجہ تو میرا بابا بھی ہویا تیرا بابا بھی ہویا. چپ کر تیرا تو کھول. نبی بھی چپ کی تھی, نبی بھی اکھ کھولی. پھر بھائی حسن صاحب نہ چپ کی تھی نہ اکھ کھولی. کتنے کا زدار اس نمبر اتحائی کر سکتے ہو؟ 4 بندیاں تو بھی چپ نہیں ہوئی. رسول رو پہ فرمائے سلمان میرا حسین لے آ, جا میرا حسین لے آ. ڈھونڈتے سلمان مسجد نبی پہنچ گئے. امام حسین علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچے نے قرآن دی تلاوت کر کے سنا رہے. یہ جناب سلمان آگے سامنے بیٹھ گئے, فرمائے نانا گھر یاد پہ کر دے, جلدی گھر آؤ, گھر قیامت آ چکا, گھر قیامت آ چکا. امام حسین علیہ السلام قرآن من کیتا جلدی لگا رہا ہے اور روڑا لے واقعی قیامت ہے. کیویں نبیوں کا سردار رو رہے, لفظ سردار تے غور کرے, ولیوں کا سردار
مسکرات کی سردار جنت سردار اگر سمجھو تو اس دکھی لفظ نہیں ہے 4 سرداراں دے سامنے کربلا دا غریب ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کے آدھے تو کس روا دیتا کس روا ہے سرداراں دے سامنے غریب ہاتھ جوڑے بسم اللہ کس روا ہے پیغمبر نے حسین علیہ السلام اٹھایا اور فرمایا حسین ساڑھے روڑ دی وجہ ہے تیری بہن رو رہی ہے نہ کرتی ہے چپ نہ کھول دیا تھا پہلے میں اٹھایا پھر تیرے بابا پھر تیری ماں پھر تیرے بھائی چپ نہیں کر رہی اکھا نہیں کھول دیا ممکن ہے اسے جملے کے مجلس ہو جائے شبیر نانے دی داڑھی کے ہاتھ رکھ کے نانا میں وجہ دساں تسی سارے سردار ہو سردارن کیا پتا غریب رو پمن تو چپ کی میں کرائے آئے سب کے جانا نانا سردارن کے پتا غریب رو میں تو چپ کی میں کرائے نانا وہ بھی غریب ہے نانا اگر تمہاری اجازت ہو بھائی تھوڑا جواب دو بولنا اگر تسی اجازت دے ہو میں کوشش کرا امام نے فرمایا رسول اللہ فرمایا جاؤ قریب آئے گہوارے چھائی جناب سیدہ مظلوم امام نے انگشت شہادت بہن دے لبک رکھ کے ہی کو گل کی تھی آنکھ کھول میں حسینہ تسی آئے بھی رونا ہو کچھ بندے ہائی کر کے کچھ چھپ کر کے اس لئے فرمائے نا آنکھ کھول میں حسینہ بھائی دی آواز کرنا تے کوئی یہ چپ کر گئی فوراً اکھا کھول دیا آج دا دن یہ ذہن ہے تو پھر ہائی کر سو کہ ہمارے جو بول کے میں بھرا دچے رہے کیا دیا تسی آنکھیں چپ کر میں کر گئی تسی آنکھیں آنکھ کھول میں کھول لیے آدھی میرا آنکھ کھولنا یاد رکھ جدا میں آنکھا نا آنکھ اباں کرنا کار اللہ نے روڑ لے بی بی آدھی ہے کہ اس ویلے اکھا مند میں کریں بہن نو ویکھے میں بازار کی میں بندیا میں نو ویکھے میں دربار کی میں بندیا میں تمہید مقایے سادات واسے پہلا لفظ ادا آج دو سفر پورا بازار علی دی بھی بڑھ کے عبور کر چھوڑا پورا بازار میرے مولا دیا دھیاں بہت کے عبور تسی نہیں سمجھے ناراض نہ ہونا پورا بازار آئے سب کے جانا مولا دیا دھیاں بہت کے عبور کیتا ہے میں پڑھیا کئی رو پہ کئی چپ کر کے مولا سجاد علیہ السلام مانو بازار ٹوڑا دیکھے جگر پھٹ گیا تو رات واحد آ گئی جناب زینب نے سجاد دی اکھانا سرخ خون دیکھے بی بی نزدیک آتی ہے ماں مر جائی جوان انجروں دے رجیوے دور ہویا اس ویلے سجاد زمین تے ٹکر مار کے دنا ہے اما بی بی بازار چہن ٹوڑ دیا رجیوے دور آئے سن کے جانا اما تیرا بازار چ بہ کے ٹرنا میری زندگی کو اما میں شام کا بازار دکھا اور ایک گل میں ذمہ داری کہ میں شام پڑھیا میری ذکری ابتدائی شام چھوڑا ہمیشہ ساڈے ممبر تے پڑھیا گیا سوک حمیدیہ بی بی سوک حمیدیہ چ گزری ظاہرین بھی جانے کہ سالار 10 دن سوک حمیدیہ چ گزری یاد رکھنا جب نبی بھی شام گئی ہے اس وقت سوک حمیدیہ کوئی نہیں سوک حمیدیہ صلاح الدین ایوبی نے بنوایا انہیں دی تاریخ 2-250-300 سال تک اس سے پہلے سوک حمیدیہ کوئی نہیں اور وہ بڑا کھلا بازار ہے سوک حمیدیہ اگر میرے تو یقین کرو تو میں ممبر دے کھڑا تے میں قسم چاہ کے آ سکتا اور کتنی ہی مثال سمجھا سکتا جنہ بازارہ چو بی بی گزری آئی جتنا میز چوڑا ہے بازار اتنا ہی چوڑا اگر سمجھے ہوتے تو یہ آئے بلند ہو رہا اس میز دی چوڑائی جتنا ہی وہ بازار ہے جتنے علی دی اندگیاں بہ کے ہو دی اور اس بازار دے اندر خدا جانے مولا سجاد نے ایسا کیا دیکھ لیا جو امام نے فرمانا پہ گیا ہے کاش میں دنیا کے نہ آیا ہوں جو سمجھ گئے چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کاش میں سجاد دنیا کے نہ آیا ہوگا اگے بھی شرابیت مجمع پیچھے بھی شرابیت درمیان علی دی کلیا کہ ساڑھے واسے پڑھنا سننا پھر زندہ اٹھ جانا بڑی ہمت علی گل ہے تائیں تو حوصلہ مولا سجاد تھا
بس ایک لفظ آج دو سفر ہے. آج بیوی کا پہلا قدم ہے شام دے پر اور ہمیشہ ذاکرین نے تھوڑے ڈر کو یہ پڑھیا جو انہوں نے صرف پتھر مارے اور پتھر سوڑ کے دل اتنے سخت ہو گئے اور جلدی اتنے تکلیف نہیں ہوگی. ورنہ قسم چاہ کے آکھن تیار جس دے ہاتھ جو آیا شاءاللہ کسی کو کھلنا دو انہاں علی دیا دیا تے سٹ دکھا. اگلا لفظ بھی آنکھ نہ کر سکے وہ ہائے جنہوں گرم پانی ملیا وہ سٹ جے کسی کو آگ مل گئی انہاں کپڑے نو آگ لا کے سٹ دکھی. مر جان علی گل سیدوں اگلی ہے جے کسی کو صدقے دیا کھجورا ملیاں تا علی دیا دیا افرا تفری دے آزم میں چلی دیا دیا اللہ بل ایک بینڈ کی اجازت ہے میں کرنا تو آ جائے جی میں روح کا حق کے لیے ادا کر دینا مگر نہ ایک آنسو نال بھی مجلس ہو گئی. علی علیہ السلام دی اندھیاں نے جتنے پتھر کھائے بیویاں دے حوصلے ختم نہیں ہوئے کیونکہ اگر بیوی دا حوصلہ ختم ہو جانا تو سوا لاکھ نبیوں دی محنت خطرے چاہیے. بیوی دے پیچھے امام حسین دی محنت امام حسین دے پیچھے جناب رسول خدا دی محنت خود دے پیچھے سوا لاکھ نبیوں دی محنت پھر توحید ہر اس کا خطرے چاہیے. ایک جناب زینب دے وقت چاہیے ہر لیکن بازار شام میں ایک موقع ایسا آیا جتھے مولا علی دی اس تھی دا بھی حوصلہ مک گیا. کیڑی جائے جسلے عیسائیاں دے محلے دے بی بی بغیر چادر دے پہلا قدم رکھیا تو علی ہائے نکلیے تے مسلمان کا پہلا اعلان کیتا ہے پتھر مارو باغی دیاں بہن آ گئی. محنت نہیں دل کری تو بی بی دے بازار کرو ہے مسلمان دن پتھر مارو باغی دیاں بہن آ گئیاں. عیسائی عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے چڑیاں جھولیاں پتھراں دیاں بہن اسلام آباد لے آؤ پتھر مارا کا ارادہ کیتا ہے. پادری بھجدا یا قوم دے سامنے آیا بازار چ بیٹھ کے ہدے مریم دا واسطہ جا پتھر